میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو۔ اچھا، میں آپ سے اس لیے بلواؤں گا کہ مجھے یقین ہو کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں ایک بات نوٹ کی ہے کہ نہیں، میں نے سپیکر بھی ہلکا کروا دیا ہے، آواز بھی سادہ کروائی تاکہ کان میں جائے دل میں بات اترے۔ یار یہ کیا ہو گیا، ہم سپیکر بھی فل کھول لیتے ہیں اور پھر زور بھی پورا لگاتے ہیں۔ یقین جانو میں تو بعض محافل میں جاتا ہوں نا تو کانوں میں انگلیاں لے لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار یہ مجمع والے کی ہمت ہے، اتنا تیز آواز کیسے برداشت کر جاتی، کانوں کے پردے ہلنے لگ پڑتے ہیں۔ خدا را اس عوام پر رحم کرنا چاہیے۔ تو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب آج اگر کوئی بندہ صدر پاکستان سے مصافحہ کر لے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیتا ہے، جو بھی آئے کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، حضرت صاحب دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اچھا میں ایک نسخہ آپ کو ابھی بتلا دوں۔ حسب ایک دن میں ایسا بیٹھا غور کر رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو درود پاک، پھر جب دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، اور پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے، وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اور یہ بھی میری بات کان کھول کے سن لو، صدر سے مصافحہ کرو تو شاید تمہیں ککھ بھی نہ ملے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کر لیا تو جنتی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اور میں دلیل بھی عرض کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا۔ جب یہ میلا ہو جاتا نا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا لی؟ وہ کہنے لگا جی سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے کپڑا نہیں جلتا۔ اب میں چند اشارے کروں گا، یار اشارے بڑے غور سے سنیے گا۔ جس کپڑے کے ساتھ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے. کتنی دیر جی؟ اونچی بولو ذرا. اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے. اس کو آگ، یار اسی دست اکبر تو سب صحابہ کرام نے بیعت تھی، یا ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پاک کلام 26واں پارہ سورہ فتح 3 رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اسی صورت کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ارے تو ان کی شان میں بکواس کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے. جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین تبعہم احسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہر صحابی نبی، یار سب کی آواز نہیں آ رہی یار، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی یار، میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، بڑی پیاری بات بتلاؤں. ایک بندے سے حضرت صاحب میں نے سوال کر لیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. کہنے لگا گل تو صحیح ہے. میں کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جس پہ بیٹھنا تو ثابت نہیں لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہنے لگا اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس گھوڑے کا بھی ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد. یار تھوڑا سا نا، میں نقیب محفل ہوں، نعت خواں حضرات، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کرتا ہوں اللہ بھائی ہم سنی ہیں. الحمدللہ. ہم کیا ہیں؟ سنی. تو یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کرو. حسین حسین کرتے ہو یار، حسن کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ، بہت اعلیٰ. حضرت صاحب کیا حسن پنجتن پاک میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. بولو تو سی یار. ہے. میرا حسن سرکار کا نواسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کیا سرکار نے ان کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا کہ نہیں کیا؟ دیا. تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ. خالی حسین حسین ہی رہا. صرف ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی. اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہم بھی امیر معاویہ سے صلح کرنی پڑے گی، لہذا ان کا ذکر ہی نکال دو، ان کا ذکر ہی نہیں کرنا. ہائے ہائے ہائے. حضرت جی آپ فیصلہ کیجئے گا، غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر میرے حسین کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کرنا غلط عمل تھا
تو وہ جنت میں تو نہیں جا سکتے. تو میرے آقا نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کرا دیا ہے. پھر سمجھ لو ہم غلط ہو سکتے, سرکار غلط نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور ایک ہاتھ بان کی اور گل عرض کر دیا, حضرت یہ دا فیصلہ تسی کرنا جے. میں تاڑے نال کراں دشمنی, میں نہ اپنے گھر وڑن دیو گے؟ اچھی بولو یار, یار سب کی آواز نہیں آ رہی. نہیں جی. میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے بیان کا, میں آپ سے فیصلے کرواتا ہوں. جب آپ فیصلہ کرو گے آپ کو اپنے فیصلے پر تو پیدا دینا پڑے گا. بہت اللہ. میں آپ سے کروں دشمنی, مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو گے؟ تو حسن سے دشمنی کر کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ تو سردار ہے نا یار. بے شک. ان کو سردار میں نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں بنایا. ارے انہوں نے بنایا ہے جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں. حق کے یا رسول اللہ. اور خدا کی قسم زندہ باد. میری بات یہ پتہ نہیں آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو, ہضم ہو یا نہ ہو, جب میں غور سے دیکھتا ہوں نا تو مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے. اللہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کو مقام اونچا کیسے نظر آتا ہے؟ تو بھائی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی کتاب تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھو, جنہوں نے کندھوں پر سواری کیا اس کا نام حسن ہے. اور دوسری بات ہمارے پاس تو کرائیٹیریا ہی یہی ہے, جو سرکار کے جتنا قریب ہوتا گیا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا گیا. بے شک. اور جو قرب میرے حسن کو ملا ہے حسین کو نہیں ملا, عمر میں بڑے ہیں. اور تیسری, حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے. بہت اعلیٰ. حسین کا بھی امام ہے. اور چوتھی بات کہوں گا, یہ میرے لبیک والے جو ہے نا بڑے غور سے سنیے گا, یہ کرسی کا نشہ بہت برا ہوتا ہے. اس کرسی کو بچانے کے لیے تیزاب بھی پھینکنا پڑے, بول دو تو صحیح یار, ڈائریکٹ فائر کرنے پڑیں تو کرتے تھے. کاہے کے لیے؟ کرسی کے لیے. کرسی بچ جائے. اور میرا حسن وہ ہے جس نے فائر نے کیے کرسی کو قربان کر دیا. ہائے ہائے ہائے, واہ, بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. اس لیے بھائی جہاں حسین کا ذکر کرتے ہو حسن کا بھی ذکر کرو. ویسے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا, تیسری بات میرے اس بات سے کوئی بندہ دوسری طرف نہ چلا جائے. ہمارے لیے اہل بیت اطہار بھی عظمت والے ہیں بے شک. اور صحابہ کرام بھی عظمت والے ہیں. بے شک. ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے یار؟ ان دونوں کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ حضور سے. لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. واہ. جب سب کو فیض ملا ہی سرکار سے گیا تو سب ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں. تاج ہے. تو ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے صحابہ کرام کا ذکر یا تو کرتے ہی نہیں ہیں یا ہولا سا کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم سنی ہیں. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, ایسا ماحول بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں وہاں بیٹھا ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ لگی بات, میری بات برا تو نہیں محسوس کی؟ دیکھو بھائی, علی کی شان بڑی ہے, بڑی شان ہے. ہم علی کی شان کے منکر نہیں ہیں. ایک جگہ حضرت صاحب جہلم میں میرا بیان تھا یوم صدیق اکبر پر. سبحان اللہ. کس پر تھا؟ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو جس طرح یہ سامنے گھر میں
انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا تو آپ کی ساری آواز وہاں جا رہی تھی. اس طرح انہوں نے جہاں کھانے کا ساری آواز وہاں پر پہنچ رہی تھی. سب یومنے میں صدیق اکبر ہے اور صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. علی کی منقبتیں پڑھنے، فاطمہ کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں. میں جب وہاں پر آیا میں نے کہا یار اگر آج صدیق کا ذکر نہیں کب کرو گے؟ آج تو دن ہی ان کا ہے. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہمیں صدیق کی منقبت کوئی نہیں آتی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، علی کی تو آتی ہے نا. کہنے لگے جی ہاں. اونچی بولو یار. نہیں آپ نے بنایا ہے؟ نہیں حضور نے. اور جو علماء کرام موجود ہیں اگر میری بات غلط تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ایک تو ہے نا مسجد کا امام مقرر ہے تو وہاں کوئی بھی پیچھے آ جائے سب نے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کرنا ہے. اور اگر امام مقرر نہیں ہے، ہم نے امام مقرر کرنا ہے تو پھر وہ مقرر کیا جائے جو سارے مجمع میں سب سے افضل ہوگا. اچھا میرے نزدیک یہ افضل ہے، ان کے نزدیک یہ افضل ہے. ہمارا چناؤ غلط، اونچی بول دو یار، ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، تو نگاہ نبوت میں جو سب سے افضل نظر آئے اس کا نام صدیق اکبر ہے. حق کے سبحان اللہ. اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل دے دوں. ارشاد. حضرت صاحب جب مکہ فتح ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج خانہ کعبے سے بت صاف کیے جائیں گے، سارے بت گرائے گئے. ایک بت بہت بڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، اس کو توڑ دیں. آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، اس بت کو توڑ دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. واہ 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 اللہ. حضرت صاحب حوالہ غلط ہو تو میں مجرم. میں علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا. اور جب ہجرت کی رات آئی تو صدیق سے نہیں فرمایا صدیق تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. ان کے کندھوں پر سوار ہے، ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور دلیل دے دوں. ارشاد. پریشان تو نہیں ہوں گے؟ نا جی نا. حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کیا کہ اگر کسی بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنا حافظ جی یار اسی مقرر بندے ہیں جتھے جانے کہنا دلیل دیو جی دلیل دیو. اسی انہوں نے کی دلیل دیا گے؟ کو پوچھنا والی گل ہے. میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو گیا وہ مٹی اتنی شان والی بن گئی، اس میں جو بھی دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا اچھا یا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس مٹی میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام. حق کے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی تاجدار ختم نبوت. واہ جی واہ سبحان اللہ.
اگر آپ سے کوئی سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا 2 کا نام لے لو۔ ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ اعظم رضی اللہ تعالی۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آؤ میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا، اب ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف کا نقشہ آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیٹی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو، جنت کی کیاریوں میں۔ میں نے کہا جی یہ کیاری کیسے بن گئی؟ فرمان لگے جی سرکار فجر میں نماز پڑھانے آتے تھے، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ واہ، کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ یار آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے نا مجھے جی چاہتا ہے میں 2 باتیں اور کر لوں۔ بسم اللہ۔ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ہاں نا۔ حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ نقیب ہیں، بہت اچھی نقابت کرتے ہیں، لیکن میری چند باتیں بھی نا اس کو نقابت میں شامل کیا کرو یار۔ بسم اللہ۔ سنو ذرا، میرے دلائل سن کے کہتے ہیں حافظ صاحب ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ کیا، کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی طرح حق دبا دیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ میں نے کہا میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ ایسے سننے کے لیے تیار ہو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ جی لو پہلا جواب سنو، حضرت صاحب جواب سنو گے آپ کی طبیعت یار خوش ہو جائے گی، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، جی سنا ہوا ہے؟ جی جی۔ وہاں ایک بہت بڑے مرد کلندر، وقت کے کتب، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں۔ نام سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا؟ جی اونچی بولو یار۔ جی۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس کی آنکھ کہیں سکھ کی عورت سے لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائے۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے جب اس کے گھر پہنچا نا تو دیکھا کہ سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات کیا تو راتی آیا نہیں، میں تیرا انتظار کر دیا۔ انہوں نے کہا تو تے مرمان لگی سن، سکھ تے ٹہل لیا سی۔ انہوں نے کہا تن چولا پہ آوے، مغالطہ لگا وے، سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جائے۔ وہ اگلی رات پھر گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ کون سا تھا؟ جمعہ اچھی بولو گا۔ جمعہ کا۔ تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑتا تھا۔ جیسے جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو، سر روزو سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روزو سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے۔ اس سے پتہ چلا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے؟ حق ہے، ہر صحابی یہ نبی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، یا نبی یا نبی۔ اب دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ بسم اللہ۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جب وصال شریف کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت فرمائی. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا, کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا, اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا, اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. سبحان اللہ. کون آیا ہے؟ صدیق. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا, اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. اللہ. اچھا میں نے ایک بات کر دی, آپ نے غور نہیں کیا. اگر غور کیا ہوتا یقین جانو آپ کا ایمان بڑا ہی تازہ ہوتا. وہ بات کیا ہے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو, سرکار کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا, وہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہے, دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے پتہ ہر صحابی کا عقیدہ ہے میرا نبی زندہ ہے. بے شک. میرا نبی زندہ. اونچی بولو. وہ اعلیٰ حضرت یہی تو کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واجب. ہمارا نبی زندہ. اونچی بولو ہمارا نبی زندہ. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ بات سمجھے نہیں ہیں. چلو تم سمجھا دو یار. کہنے لگا اصل میں وہ امیر المومنین تھے, اس لیے کوئی ڈر کے آگے سے بولا نہیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے میں مان لیا, بٹ ڈر کے کوئی نہیں, اعتراض نہیں کسی نے کیا ہوگا. میں نے کہا جب وہ انتقال کر گئے اب تو ڈر ختم ہو گیا, تو آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن تاریخ گواہ ہے وصیت پر عمل کیا گیا. چارپائی لا کر سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے رکھی گئی. یار اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا. جس نے آگے بڑھ کر عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. آپ بھی تھوڑا سا آواز سے کہہ رہے کون آیا ہے؟ آپ کا دوست صدیق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انواع سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا بھی ادب کرنے کی توفیق دے اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, ارے نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے. پہلے وقتوں میں کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو سمندر میں کوئی روڈ ہوتے ہیں, وہ اپنی منزل کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ ستاروں کی مدد سے منزل کا تعین کرتے ہیں. تو جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا, وہ بھٹکتا پھرے گا منزل مقصود تک, اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا ڈوب مرے گا.
کنارے کون لگے گا؟ تو الحمدللہ اللہ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہیں اور ناو ہیں اطرت رسول اللہ کی، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔